बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमशाद निज़ामी और आप देख रहे हैं निज़ामी न्यूज़ नेटवर्क और प्रोग्राम है दास्तान चराग़। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें शक्ल इंसानियत में पैदा किया और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया। यह हमारे लिए एज़ाज़ की बात है और अल्लाह ताला का इस पे हम बेहद शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े हम सब पे रहम करे। मेरे हल्का बलोच से जितने लोग बैरून मुल्क हैं और अपने मेहनत मजदूरी के सिलसिला में दूर दराज गए हुए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को जहाँ हैं वहाँ सलामत रखे। नाज़रीन, ख़बरें शेयर करनी है आपसे बलोच के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की, और इसमें सबसे पहली ख़बर जो आपसे हम शेयर करेंगे वो है मुख्तलिफ़ जमातों के टिकटों के हवाले से कि किस जमात ने किसको टिकट दिया और आइंदा की सूरत क्या रहेगी, और साथ ही हम सियासी जमातों के प्रोग्राम के हवाले से आपकी खिदमत में मालूमात शेयर करेंगे, और साथ ही मुस्लिम लीग का एक ग्रुप 2 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, इस हवाले से भी खबर आपसे शिक के साथ शेयर करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ बेल आइकॉन को दबा लें ताकि बलोच के हवाले से जितनी भी आइंदा लेटेस्ट खबरें होंगी वो जल्द आप तक मिल जाएंगी, आपको मिल सके। नाज़रीन, हल्का बलोच से जो मुस्लिम लीग नून का टिकट है वो सरदार फारूक मंतायर साहब को दिया जाएगा, जो मौजूदा वज़ीर कानून है। सरदार फारूक मंतायर साहब 2006 में पहला इलेक्शन जीते थे और 2011 में वो इलेक्शन में शिकस्त खा गए थे। 2014 में सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी मरहूम के खाली होने वाली नशिस्त पर सरदार फारूक मंतायर ने 2014 का इलेक्शन भी जीता और 2016 का इलेक्शन भी जीता, और उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर रहे और इस वक्त वो वज़ीर कानून है। पीटीआई ने हाल ही में शामिल होने वाले सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी, जो सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी मरहूम के बेटे हैं और सियासी जानशीन हैं, उनको टिकट दिए है। 2014 का और 2016 का इलेक्शन लड़ चुके हैं सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, और उन्होंने दोनों दफ़ा अच्छा खासा वोट लिया, 19,000 से ज़्यादा वोट लेने में वो कामयाब रहे हैं। सरदार इनायतुल्लाह आरफ साहब ये साबिक सदर हैं, सदर जनाब सरदार याकूब खान के सदारती मशीर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे चुका है। PSS से अपनी सियासत का आगाज़ किया है और तवील मुद्दत वो जमात के लिए उनकी खिदमत हैं और वो पहली दफ़ा इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मलिक मोहम्मद आरफ साहब को टिकट दिया है। मलिक मोहम्मद आरफ आर्मी से रिटायर्ड हैं और कारोबारी शख्सियत हैं, प्रॉपर्टी का इनका कारोबार है, बन चौकी बैठक के रहने वाले, तो वो भी पहली दफ़ा इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के लिए कभी इम्कान है, उन्होंने अभी तो टिकटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कभी इम्कान है कि फारूक अरशद साहब को वो टिकट देंगे। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने जो माजी में यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था इसलिए कि उनका मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद चल रहा था, तो इस दफ़ा उन्होंने अपना उम्मीदवार सरदार अरशद नज़ीम एडवोकेट साहब को नामज़द किया है और वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा कई आज़ाद उम्मीदवारान जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और इस दफ़ा चूँकि कोशिश की जा रही है सियासी जमातों की तरफ से भी कि कुछ ज़्यादा उम्मीदवार रखे जाएँ। ये सरदार इनायतुल्लाह आरफ जो हैं इनका तल्लुक़ दमन पखनार से है और ये सरदार फारूक मंतायर साहब की आबाई यूनियन काउंसिल से तल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो दमन पखनार से वोट तकसीम करने में कामयाब रहेंगे और
یہ دیکھنا رزلٹ جو آخری رزلٹ ہوگا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن سر دست یہ نقصان دیتے تصور کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ستار عنایت اللہ عارف ٹکٹ ملنے کے بعد پہلی دفعہ 3 جون کو بلوچ تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور وہ سیاسی پاور شو کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں اور رابطہ کاری ان کی جاری ہے کہ وہ سیاسی پاور شو کرنے میں کامیاب رہیں۔ ناظرین، یہاں ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ دمن پکڑناٹ سے شبیر انقلابی صاحب ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے سینئر ورکر ہیں اور رہے ہیں سردار فاروق احمد طاہر صاحب کے پی آر او کے طور پہ کچھ عرصہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے 2 جون کو ایک پریس کانفرنس بلوچ ریسٹ ہاؤس میں رکھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پریس کانفرنس کس لیے انہوں نے رکھی، تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ ناظرین، یہاں ایک اور گزارش ہم آپ سیاسی جماعتوں کے ورکروں سے بھی کریں گے۔ سیاسی جماعتیں حکومت بناتی ہیں، سارے لوگ جیتتے نہیں ہیں، ایک ہی بندہ جیتتا ہے، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ایک دوسرے پر تنقید کرنا اور طنز کرنا، یہ سلسلہ ہم نے دیکھا ہے، اور اس سلسلے میں میری ایک گزارش ہے تمام سیاسی ورکروں سے، وہ جو خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو۔ سیاسی ورکر جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک برادری ہوتی ہے، وہ مخالف سیاسی جماعتوں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں الیکشن میں جتنے بھی امیدوار حصہ لیں، ان امیدواروں میں سے صرف ایک کامیاب ہو کر اسمبلی میں جائے گا، وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا وہی جائے گا۔ سیاسی ورکر اپنی اپنی جماعتوں کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ حق آپ سے یا آپ کے کسی مخالف سے بھی کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن ایک گزارش آپ سے میں یہ کرتا چلوں کہ خیال رکھیں کہ جو بھی جیتتا ہے وہ الیکشن کے دوسرے دن آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا۔ جب دوسرے دن ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تو آپ اپنی برادری، اپنے پڑوسی، اپنے محلے دار، اپنے دوست، اپنے کزن کے ساتھ ناراضگی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کوئی ناراضگی نہ پیدا کریں، ووٹ مانگنا آپ کا حق ہے، لیکن اس پہ تنقید کرنا یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا ناراضگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے یہ لیڈر کبھی کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں کرتے۔ تو آپ جب کسی کے ساتھ پہ تنقید کرتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس تنقید کی وجہ سے آپ کے الفاظ جو ہے نا آپ کے خاندان کی پہچان بنا دیتے، اور ایک اچھا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے اس کو پہ بھی تنقید کی جاتی ہے، یہ اس کی وجہ سے۔ یہ سیاستدان کسی کے نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے مسلم لیگ نون کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ورکروں کو کوئی اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے، سب فیصلے وہاں جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی ترجیحات پہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ الیکشن جیتنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب الیکشن جیتتے ہیں تو ایک محدود سے کھول میں چلے جاتے ہیں، اور وہ محدود سا کھول یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا نام کبھی نہیں آتا ہے کہ آپ نے بھی جماعت کے لیے کوئی کام کیا ہے، اس لیے کسی کو نہ گالیاں دیں اور نہ کسی پہ تنقید کریں۔ جائز حق ہے آپ فاروق طاہر صاحب کے لیے ووٹ مانگیں، فہیم ربانی صاحب کے لیے ووٹ مانگیں، ملک عارف صاحب کے لیے مانگیں، سردار عنایت اللہ عارف صاحب کے لیے مانگیں، لیکن کسی دوسرے کو گالیاں دینا بالکل اخلاقی جرم ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پہ آپ پہ بھی تنقید ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں کہ جو صرف الیکشن کی وجہ سے دوسروں کو گالیاں دیتے۔ ناظرین، الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ کوئی الیکشن آرام کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کارکن ایک دوسرے کو مخالف امیدواروں کو آنکھیں نکالتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کا راستہ روکتے ہیں، لیکن جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا
کہ جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے کزن کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے محلے دار کے ساتھ جب بھی آپ لڑائی کریں، آپ دیکھ لینا کہ آپ کے ساتھ کیا کسی امیدوار کا بیٹا کھڑا ہے، کیا اس لڑائی میں کسی امیدوار کا بھائی آپ کے ساتھ شامل ہے، کیا اس لڑائی میں خود امیدوار آپ کے ساتھ شامل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی لڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کل آپ کی قبر آپ کے پڑوسی نے، آپ کے محلے دار نے تیار کرنی ہے۔ وہ قبر کوئی امیدوار یا کوئی لیڈر نہیں تیار کرے گا۔ لیڈروں کو وقت ملا تو جنازے میں شرکت کریں گے، نہ وقت ملا تو بعد ازاں کہیں الیکشن دوسرے آ گئے تو قریب درین آپ کے یہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے پارٹی کی الیکشن مہم چلانا آپ کا حق ہے، لیکن کسی بھی صورت میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، اس لیے کہ کل آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے گپ شپ کرنی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے، ہم دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہی کہ ہم ایک دوسرے سے کٹ کر رہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا الیکشن مہم کے دوران یا بے جا تنقید نہ کیجیے گا۔ اسی پہ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔